قال الله تبارك وتعالى بشأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وعافنا الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا صلوا عليه سرمدا صلوا عليه دائما صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ماوانا وملجانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم. آئیے ہم سب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت، سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس محفل میں شان غوثیت یعنی شان ولایت ہی پر گفتگو مناسب. یہ ایسا موضوع ہے ولایت کا، عجیب معاملہ ہے. اس موضوع کی چرچا سب کرتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں، ائمہ بھی کرتے ہیں، عوام بھی کرتے ہیں، اور ہم سب کا رب بھی کرتا ہے. یہ ایسا چرچا ہے جسے سب کرتے ہیں، اللہ بھی، اللہ کا حبیب بھی، اللہ کے تمام دوست بھی، اور اللہ کے مومن بندے. جانے اس میں کیا لذت ہے، کیا کیف ہے، کیسی کیفیت ہے، کیسا نشہ ہے اور کیسا مزہ ہے. یہ نہ چرچا بند ہوا ہے اور نہ بند ہو. جب تک اولیاء اللہ کا ایک بھی چاہنے والا اس دھرتی پر زندہ ہے، کبھی خواجہ کا گن گائے گا، کبھی غوث کا گن گائے گا، کبھی مخدوم کا گن گائے گا، کبھی صابر کلیر کا گن گائے گا، کبھی بابا فرید کا گن گائے گا، کبھی خواجہ قطب الدین کا گن گائے گا، کبھی محبوب الہی کا گن گائے گا، کبھی داتا گنج بخش لاہوری کا گن گائے گا، کبھی مخدوم ماہم کا گن گائے گا، کبھی حضرت علی کی تعریف کرے گا. مختلف اولیاء اللہ کی تواریخ ہوں یا نہ ہوں، چاہے تاریخ ولادت ہو نہ ہو، تاریخ وصال ہو نہ ہو، عرس ہو نہ ہو،
کوئی موقع اور محل ہو نہ ہو، کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی اینگل سے ہر سنی مسلمان کی زبان پر کسی نہ کسی اللہ کے ولی کا یعنی ولایت کا چرچا ہوتا ہی رہے۔ بڑا مشہور مقولہ ہے زبان خلق کو مکہ رہے خدا سمجھو۔ ایسا لگتا ہے رب کی منشا ہی یہی ہے، رب کی منشا ہی یہی ہے کہ اس کے بندے اس کے اولیاء کے گن گائیں۔ ولایت آخر ہے کیا جو رب کی بارگاہ میں اس قدر محبوب اور مقبول ہے کہ جس کا چرچا خود رب کبریا بھی فرماتا ہے؟ آخر کیا ہے ولایت جس کے تعلق سے قرآن عظیم گویا ہے انا، یہ لفظ انا بھی عجیب مزہ دیتا ہے۔ انا، اللہ عربی زبان میں اسی وقت بولا جاتا ہے، لفظ انا کا استعمال اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی اہم ترین معاملہ ہوتا ہے۔ عام باتوں میں اللہ کا استعمال کبھی نہیں ہوا زبان عربی میں۔ کوئی خاص بات، خاص پوائنٹ لوگوں کو، بندوں کو اس انداز سے ارشاد فرما رہا ہے، اللہ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ یہ کسی ایسے ویسے کا معاملہ نہیں آنے والا ہے، کسی ایسے ویسے کی بات نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ ہوشیار ہو جاؤ، ذہنوں کو حاضر کر لو، اپنے آپ کو محتاط کر لو۔ ذکر ایسی بات اب آنے والی ہے کہ جسے تم اگر اوائڈ کرو گے تو خود ہی اوائڈ ہو جاؤ گے، وہ تو اوائڈ نہیں ہوں گے، تم خود ہی اوائڈ ہو جاؤ گے۔ انا خبردار، اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جو ایسے ہیں جن میں جانے کیسے کیسے ہیں، اور ان کو ایسا ویسا سمجھنے والے جانے کیسے کیسے ہو گئے۔ اب اپنے ذہنوں کو حاضر کرو، محتاط ہو جاؤ، سمجھ جاؤ، ان کا تذکرہ ہے۔ اسے یوں سمجھیں آپ، بجلی کے شہروں میں تو دیہاتوں میں بھی کثرت سے پول لگے رہتے ہیں، لوہے کے کھمبے جگہ جگہ نظر آتے ہیں، لیکن ہر کھمبے پر لفظ خطرہ کی تختی نہیں لگی رہتی۔ جہاں وولٹیج ڈاؤن ہوتا ہے وہاں کبھی بھی تختی نہیں لگتی۔ 200 300 400 وولٹ تک تختی نہیں لگتی، لیکن جہاں 11,000 وولٹ کی لائن جاتی ہے وہاں گورنمنٹ لوگوں کو محتاط کرنے کے لیے لفظ خطرہ کا بورڈ لگا دیتی ہے، تختی لگا دیتی ہے۔ یا آپ کو مزاج دے رہی گورنمنٹ، آپ کو آگاہ کر رہی ہے، احتیاط کی تلقین کر رہی ہے، اے دنیا والوں، اسے عام لوہے کا کھمبا نہ سمجھنا اور کھمبوں کی طرح نہ سمجھنا۔ جن پر تختیاں نہیں لگی ہیں وہ بھی لوہے کے ہیں، اور جن پر تختی لگی ہے وہ بھی لوہے کے ہیں۔ دونوں کو ایک طرح سے نہ سمجھ لینا، چونکہ لوہے کا یہ بھی ہے، لوہے کا یہ بھی ہے، لہذا ایک جیسا ہے، ایک جیسا ہے۔ جیسے اس کو آرام سے کبھی ٹیک لگا لیتے ہیں، کبھی ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں، کبھی سہارا لیتے ہیں۔ جنرل پولز کو جیسے آپ پکڑتے ہیں، چھوتے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں ہوتا، آپ ایک دم مطمئن رہتے ہیں، لیکن تختی والے جو وہ پولز ہیں، اگر ان کو بھی آپ اسی طرح سمجھ کر کے انہیں پکڑنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ جان جائے گا، فوراً آپ پول سے چپک جائیں گے۔
اور اس وقت تک چپکے رہیں گے جب تک آپ کا جسم جو ہے روح سے خالی نہیں ہوگا. تو جب معمولی الیکٹرک پول کا یہ معاملہ ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، تو عام تمام بندے اور اولیاء بظاہر دیکھنے میں تو ایک جیسے ہیں، لیکن ایک جیسے ہو کے بھی ایک جیسے نہیں ہیں. اگر ایک جیسے ہوتے تو قرآن کبھی بھی لفظ اعلیٰ کا استعمال نہ کرے. لفظ اعلیٰ کا استعمال کرنا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جیسے وہ دونوں ایک طرح کے ہوتے ہوئے بھی ایک طرح کے نہیں ہیں. اگر تم قریب ہوئے تو چپک جاؤ گے، تمہاری جان چلی جائے گی. تو وہاں جان چلی جائے گی. اور میرے اولیاء کو اگر اپنے جیسا دیکھ کر کے سمجھ لیا تو یہاں کیا بچے گا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر وہاں جان جاتی ہے تو یہاں ایمان جاتا ہے. اس لیے انہیں اپنے جیسا نہ سمجھنا. یہ میرے ایسے بندے ہیں جنہیں میں نے دنیا کی دو عظیم مجبوریوں سے بھی بے نیاز کر دیا. دو عظیم مجبوریاں جن سے دنیا کا کوئی فرد بشر محفوظ نہیں رہ سکا، چاہے وہ ہٹلر رہا ہو، چاہے چنگیز رہا ہو، چاہے ہلاکو رہا ہو، چاہے دارا رہا ہو، چاہے سکندر. یہ چھوٹے موٹے راجوں مہاراجوں کی کیا حیثیت ہے؟ فرعون جیسا شہنشاہ، نمرود جیسا شہنشاہ جن کی پوری دنیا پر حکومت کیا ہے نمرود و فرعون نے، شداد نے. لیکن کیا ہوا؟ اور ان کے علاوہ جتنے بھی سلاطین و بادشاہ گزرے ہیں سب کا کیا ہوا؟ بظاہر شہنشاہ تھے، جسے چاہتے تھے مروا دیتے تھے، جسے چاہتے تھے چھوڑ دیتے تھے. سزائے موت پانے والے دو مجرموں کو بلاتے تھے، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کر دیا. وہ بتایا دیکھو ہم بھی قادر ہیں، جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت. ایسے جاہ و جلال والے سلاطین بھی گزرے. عوام الناس کی بھلا کیا حیثیت ہے؟ چھوٹے موٹے راجے مہاراجے، نوابین اور سیٹھ ساہوکار کی کیا حیثیت ہے؟ کس چیز سے؟ ایک ہے خوف. خوف سب کو رہا. اس سے نہ فرعون بچا، نہ شداد، نہ نمرود، نہ حامان، نہ دنیا کا کوئی جابر سے جابر شہنشاہ، نہ ڈکٹیٹر، نہ بادشاہ، نہ حاکم، نہ صدر. سب کو ایک خوف ہے. ایک تو موت کا خوف، دوسرے حکومت کا خوف. اس خوف نے ان سے ایسے مظالم ان کے ہاتھوں سے سرزد کرائے، نہ جانے کتنے بے گناہ موت کے گھاٹ اتر گئے. اور دوسری کیا چیز ہے؟ غم. فرعون جیسے بادشاہ کو سب سے بڑا غم تھا کس چیز کا؟ اولاد کا. اور خوف تھا اللہ کے نبی کا. اسے معلوم تھا اپنے راہبین کے ذریعے سے، پرانی دینی کتب کے ذریعے سے اسے معلوم تھا کہ میری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اللہ کا نبی ہوگا، اور اس کی تابوتی سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا، اس کے خدائی دعوے کو نیست و نابود کر دے گا. اتنا شدید یہ خوف ہوا اس بچے کا کہ اس نے جانے کتنے پیدا ہونے والے بچوں کو پیدائش کے بعد قتل کرا دیا. اور ہر فرد و بشر کو کوئی نہ کوئی غم ضرور ہوتا ہے.
کسی نہ کسی چیز کا غم ضرور ہوتا ہے. کبھی مال کا غم، کبھی اولاد کا غم، کبھی کاروبار کا غم، کبھی بیوی بچوں کا غم، کبھی کوئی نہ کوئی غم ہمیشہ ہر انسان کو گھیرے رہتا ہے. آخر یہ کون سا طبقہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں رب کریم ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ اولیاء اللہ، بے شک میں اللہ کے اولیاء لا خوف علیہم، ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی خوف ہی انہیں نہیں. وہ خوف جس سے کوئی نہ بچ سکا اس سے بے نیاز ہے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور خوف ہی نہیں، انہیں ذرہ برابر کسی چیز کا غم بھی نہیں. نہ دنیا کا خوف، نہ آخرت کا خوف. یہاں بھی مست و مگن، وہاں بھی مست و مگن. نہ یہاں کا کوئی غم اور نہ آخرت کا غم. نہ جنت کی لالچ، نہ جہنم کا ڈر. جنت کی لالچ بھی انہیں نہیں تھی، وہ جانتے تھے جنت کی حیثیت کیا ہے. جنت کی حیثیت کیا ہے؟ ہم تو اس کے غلام ہیں جس کی رضا کا نام جنت ہے. ہم اس کے بندے ہیں جس کی مرضی کا نام جنت ہے. ہم اس کے قدموں میں رہتے ہیں جو جسے چاہے جنتی بنا دے، جب چاہے بنا دے، جیسے چاہے بنا دے. اللہ رب العزت یہی ارشاد فرماتا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے بھی ارشاد فرمایا اِنَّ اولیاء اللہ لا يموت بل منتقل من دار الی الدار. بے شک اللہ کے اولیاء مرتے نہیں، مرتے نہیں، بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، ٹرانسفر کر جاتے ہیں ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف. صرف وہ اپنی جگہ بدل لیتے ہیں. تو جنہیں مصطفیٰ فرمائے کہ مرتے نہیں، اور مرنے کی جہاں تک بات آئی ہے وہ کافر بھی مر کے نہیں مرتا، تو بھلا مومن کیا مر کے مرے گا؟ عام مومن کیسے مرے گا جب کافر بھی مر کے نہیں مرتا؟ اس بات کو یوں سمجھیں، آئیے میدان بدر کا تصور کریں. اسلام کی فتح ہو چکی ہے، مسلمان سرخرو ہو چکا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو، جانثاروں کو لیے ہوئے ایک گڑھے کی طرف تشریف لاتے ہیں جہاں ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جیسے بدترین کفار کے لاشیں پڑے ہوئے. مسلمانوں نے فتح کے بعد کفار کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کے گڑھے میں پاٹ دیا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے کنارے تشریف لائے اور آپ نے سب کا ایک ایک کا نام لے لے کے پکارا، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں. اب تمہیں پتا چلا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں. اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا فرما دیا. سرکار کس سے خطاب فرما رہے تھے؟ بدترین کافروں سے، اسلام کے شدید ترین دشمنوں سے خطاب فرما رہے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم کو معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مردوں سے خطاب فرما رہے ہیں؟ آپ مردوں سے خطاب فرما رہے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. بدترین کافر ہیں، مرنے کے بعد سنتے ہیں، اور سننا اسی وقت پایا جاتا ہے جب زندگی ہوتی ہے. زندگی ختم ہو گئی تو سننا دیکھنا سب ختم. مصطفیٰ نے فرمایا سن تم سے زیادہ. فاروق اعظم زندہ ہیں، بظاہر موجود ہے، سرکار کے پہلو میں ہیں. وہ فرما رہے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. اس سے کیا ثابت ہوا
کہ کافر مر کے بھی نہیں مرا. مر جائے گا تو عذاب کس پر ہوگا؟ اس لیے رب انہیں مار کے بھی نہیں مارتا. احساس زندہ ہوتا ہے. احساس اسی وقت زندہ ہوگا جب زندگی کی توانائیاں ہوں. احساس اس وقت مردہ ہو جاتا ہے جب زندگی کی توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں. احساس زندہ ہے جبھی تو جب عذاب ہوگا تو عذاب کی جیسی جیسی صورتیں بیان کی گئی ہیں ان کا مزہ کیسے چکھے گا؟ اسی صورت میں چکھے گا کہ جب اس کے ساتھ زندگی ہو، اس کے احساسات زندہ ہوں، اس کے محسوسات زندہ ہوں. تو آپ نے اندازہ کر لیا کہ اللہ کے حبیب اس کی بشارت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ کافر بھی مر کے نہیں مرا. تو جب کافر مر کے نہیں مرا تو عام مومن بھی مر کے کیسے مر سکتا؟ یہ عام مسلمانوں کے ساتھ ہے، عام کفار کی بات ہے. تو جب عام لوگوں کا یہ عالم ہے کہ وہ اتنا سننے والے ہیں، کفار بھی سنتے ہیں مرنے کے بعد، تو دوستو ہم لوگ تو سنتے ہی سنتے ہیں. مطلقاً ارشاد ہے، تم سے زیادہ سنتے ہیں ایک زندے سے فرمایا جا رہا ہے. یہ ارشاد بتا رہا ہے کہ پھر اولیاء اللہ کتنا سنتے ہوں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت اولیاء کرام، عظمت غوث اعظم. میرے مخدوم کتنا سنتے ہوں گے، غریب نواز کتنا سنتے ہوں گے، سرکار غوث الاعظم کتنا سنتے ہوں گے، یہ اولیاء اللہ کتنا سنتے ہیں. ارے دوستو تازہ معاملہ ہے کہ اگر نہیں سنتے تو فریادیں پوری کیسے کرتے؟ نہیں سنتے تو کیسے لوگوں کی جھولیاں بھرتے؟ شب و روز سوالی پہنچ رہے ہیں ہر آستانے پر، اور ہر اللہ کا ولی سب کو نواز رہا ہے، سب کی تمنائیں پوری کر رہا ہے. تو سن رہے ہیں جبھی تو پوری کر رہے ہیں. تو جب غلاموں کا یہ عالم ہے اتنا سنتے ہیں تو خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے قدموں کے صدقے میں یہ ولایت سے جیسی عظمتوں سے سرفراز ہوئے لوگ، تو خود مصطفیٰ جان رحمت کتنے سنتے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم بڑے یقین و اعتماد کے ساتھ جب جی چاہا یا رسول اللہ کہہ دیا. اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، ہم نے کہا اور ہماری فریاد پوری ہو گئی، ہماری دستگیری ہو گئی. یا غوث الاعظم کہا، اس کا تو مجھے بھی سرکار کے کرم کا کوئی حد و انتہا نہیں، میں منہ سے بیان کر سکتا ہوں. سرکار غوث پاک کے معاملے میں تو میرا بھی اپنا ایک تجربہ. ایک مرتبہ ان کا بہت بچپنا تھا، بچے تھے. حالات نے مجھے اتنا پریشان کیا، اس قدر دل گرفتہ کیا، اتنا متاثر کیا کہ میں پناہ ڈھونڈنے لگا. اتنا متاثر ہوا جیسے میرا وجود بکھر کے رہ گیا ہو، اتنا متاثر تھا میں. ایسے میں جب کسی کو کوئی سہارا نہیں ملتا، جیسے ایک مثال مشہور ہے، مثل ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ایسے ماحول میں میں تھا کہ میری حیثیت ڈوبتے کی تھی، جسے تنکا بھی بہت جس کی نگاہ میں اہم تھا. ایسے میں جانے کیا ہوا میں نہیں کہہ سکتا. بے ساختہ سرکار غوث الاعظم کی یاد آ گئی، بے ساختہ یاد آ گئی. اور وہ ایسی یاد آئی کہ میرے قلم سے سرکار غوث پاک کی شان میں ایک منقبت ہو گئی. بگڑی میری بنائیے غوث الورا ہیں آپ، دستے کرم اٹھائیے غوث الورا ہیں آپ. لکھنا شروع کیا، ایک نظم مکمل ہو گئی. اور حیرت انگیز طور سے آپ سنیں دوستو کہ میرا کلام مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ میری پریشانیاں اچانک حل ہو گئی. میں نے سمجھ لیا میری فریاد سرکبارگاہ غوثیت میں مقبول ہو.
اگر مقبول نہ ہوتی، مجھے یاد آیا کہ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا شاید کہ جب حضرت امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیماری، اس قدر شدید بیماری تھی کہ آپ مفلوج سے ہو کے رہ گئے تھے، اٹھنے بیٹھنے کی سکت بھی نہیں رہ گئی تھی. اتنا بڑا عالم، اپنے وقت کا امام، اللہ کا پسندیدہ بندہ، اپنی بیماری سے جب پریشان ہو گیا اور جب کوئی چارہ کار، کوئی علاج کی کوئی شکل نہ رہ گئی، بستر پر پڑے ہیں، نہ یار ہے نہ مددگار ہے، عالم بیچارگی میں ایک بارگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی، سرکار کی یاد آئی، اس کی یاد آئی جو علی سے بے کساں ہے، اس کی یاد آئی جو چارہ ساز درد مندہ ہے، اس کی یاد آئی جو سب کی سننے والا ہے، جو سب کی سنتا ہے. یاد آئی مصطفیٰ کی تو آنکھوں سے آنکھوں سے زارو قطار آنسو گرنے لگے، روتے رہے. لیکن ان کا رونا بھی عجیب شان کا تھا دوستو. وہ رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، لیکن آنسو کپڑے میں جذب نہیں ہو رہے تھے، بلکہ نعت کے اشعار میں ڈھلتے چلے جا رہے تھے، نعت کے اشعار بنتے چلے جا رہے تھے. ایک مکمل، ایک بڑا شاندار قصیدہ، ایک عریضہ، ایک درخواست، ایک جذبہ جو قلم بند ہو گیا تھا. پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، اشعار پہ اشعار، اشعار پہ اشعار. بڑا نایاب، بڑا پیارا برگزیدہ اور پسندیدہ کلام ان کی زبان پر جاری رہا. اور روتے روتے، آنسو بہاتے بہاتے، اشعار برجستہ ہوتے ہوتے، بالآخر ایک طویل قصیدے کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی سو. حضرت امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، سو گئے. وہ سوئے تھے کہ تقدیر بیدار ہو گئی، قسمت جاگ اٹھی، نصیبہ بیدار ہو گیا تھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جسے یاد کر رہے تھے، جس کے گن گا رہے تھے، وہ تشریف لے آیا. بات ہی سے سمجھ میں آ گئی، نعت مصطفیٰ جانے رحمت کی ہو تو مصطفیٰ جانے رحمت ملاحظہ فرماتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، پسند فرماتے ہیں. جبھی تو جب مصطفیٰ کا ایک غلام مصطفیٰ سے فریاد کیا اس نے نعت کی صورت میں، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے. تشریف لائے، دیکھتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر سے لے کر کے اور پیر تک اپنا دست مبارک پھیر دیا. دست مبارک کہیے، دست شفا کہیے، دست کرم کہیے. وہ دست کرم شفا بن کر انہیں صحت یاب کرتا رہا. جہاں تک ہاتھ پہنچتے رہے، مرض دور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب پیر تک آپ کے دست مبارک پہنچے تو پیر سے ساری بیماری نکل کے ختم ہو گئی. اس پر بھی مصطفیٰ نے کرم کی انتہا نہ کی، بس نہیں فرمایا. مصطفیٰ کا کرم جوش پر، کرم کا جوش دیکھیے. دست مبارک پھیرنے پر بھی سرکار نے بس نہیں فرمایا، بلکہ اپنے دوش اطہر پر جو چادر تھی، اس چادر مبارک کو حضرت امام بوصیری کے بدن پر اڑھا دیا. وہ چادر کا اڑھانا تھا کہ حضرت امام بوصیری کی آنکھ کھل گئی تو اپنے آپ کو ایک دم صحت اور سلامت اور تندرست اپنے آپ کو پایا، توانا پایا. بیماری کا دور دور تک شائبہ تک نہیں تھا. لیکن اس وقت حیرت زدہ رہ گیا اور زار و قطار رونے لگے. اس کرم پر آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کہ جو چادر مصطفیٰ نے خواب میں اڑھائی تھی وہ حقیقتاً ان کے بدن پر موجود تھی.
اسی لیے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا، چادر والا قصیدہ. اور لوگوں نے مجازیب نے پکڑ پکڑ کے امام سے بوسیری سے کہا، اے بوسیری ذرا وہ قصیدہ سنا جس پر تجھے سرکار نے چادر عطا فرمائی. تو اتنا سننے والے ہیں اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے صالحین، اور اللہ رب العزت نے انہیں ایسا نوازا ہے کہ قرآن میں ایک جگہ اور بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے کنہیں کنہیں زیادہ نوازا. نوازا تو رب نے سب کو، کسی کو محروم نہیں رکھا، لیکن جنہیں زیادہ نوازش ہوئی، جنہیں زیادہ مالا مال کیا گیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن عظیم میں، انعم اللہ علیہم من النبیین والشہداء والصدیقین والصالحین. اللہ رب العزت نے انبیاء کو، شہداء کو، صدیقین کو، صالحین کو، اور صدیقین اور صالحین میں یہی اولیاء اللہ آتے ہیں، اللہ والے آتے ہیں. یہ ولایت ہے کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ ولایت دوستوں نبوت کا پرتو ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے جب نبوت کا سلسلہ ان آپ پر بس ہوا تو بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے رب العزت نے پرچم خلافت ولایت مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں مولا کائنات کو عطا فرمایا، اور مولا کائنات سے ولایت کا سلسلہ جاری ہے. تو ولایت نبوت کا عکس ہے، نبوت کا آئینہ ہے، نبوت کا سرچشمہ ہے. عزیزان ملت، اس وجہ سے جیسے انبیاء علیہ السلام سے معجزات صادر ہوتے تھے، اسی طرح سے ملتے جلتے واقعات انبیاء اولیاء اللہ سے بھی صادر ہوتے. فرق کرنے کے لیے علماء کرام نے یہ طریقہ بتایا کہ جو معاملات انبیاء کرام کے ساتھ ہوئے ہیں انہیں معجزہ کہا جائے گا، جو اولیاء اللہ سے صادر ہوتے ہیں اسی طرح کے واقعات وہ اسے کرامت کہا جائے گا. نبوت کا آئینہ ولایت بنی تو نبوت کا جو مشن تھا دنیا کی رشد و ہدایت، اس مشن کو اولیاء اللہ نے اپنایا، اور انہوں نے بھی دنیا کو ایمان سے مالا مال کرنے کے لیے جب ضرورت پڑی کسی کرامت کی، یا ان کی رحمت جوش پر آئی تو جس کو جو چاہا نواز دیا، جسے چاہا نواز دیا. اس نوازش کی نہ جانے کتنی دنیا میں مثالیں ہیں، اس عطا کی نہ جانے کتنی دنیا میں مثالیں ہیں، نہ جانے کتنے نمونے ہیں. ایک نمونہ حضور سرکار غوث العظم پیران پیر دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا کا میں بیان کروں، جسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، علماء کرام کبھی کبھار بیان فرماتے ہوں گے، اور عوام الناس بھی جانتے ہیں کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈوبی ہوئی بارات نکالی تھی. ڈوبی ہوئی بارات نکالی تھی. میرے ذہن میں بچپن سے ڈوبی ہوئی بارات تھی. تو جب 1990 عیسوی میں سرکار بغداد کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوئی تو فطری طور سے میں متجسس تھا کہ ان صاحب کا جو باراتی تھے، اصحاب کا، یا جو بارات میں دولہا تھے، ان کا کچھ پتہ نشان کسی طرح سے معلوم ہو جاتا. مجھے تلاش تھی، اس لیے کہ سرکار غوث پاک کی بڑی مشہور کرامت تھی. اتنی مشہور کرامت بہت کم ہوئی ہے. تو میں حاضر تھا بارگاہ غوثیت سے. میں باہر نکلا تو مجھے کچھ احباب مل گئے پاکستانی. تو تعارف ہوا. انہوں نے کہا ہم پاکستان سے ہیں. میں نے کہا میں انڈیا سے آیا ہوں. کب آئے؟ اب آئے، تب آئے، یہ ہوا. پھر کہا کہ آپ نے کچھ دیکھا؟ تو میں نے کہا اب آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے، اہل پاکستان ہے، پاکستان والے اس سب چیز کی انہیں دوسری تلاش زیادہ ہوتی ہے، تو آپ لوگ ہی میری رہنمائی کر دیجیے. تو انہوں نے بتایا کہ صاحب یہاں بارگاہ غوثیت کے سامنے ہی قبر مویا ہے،
قبر مویا، عربی زبان میں معاون کہتے ہیں پانی کو، لیکن عربی جو ہے معاون نہیں کہتے بلکہ مویا کہتے ہیں، پانی والی قبر۔ جو کہا وہاں ضرور جائیے گا، وہاں آپ کو بڑا اچھا لگے گا۔ خیر میں بارگاہ غوثیت سے نکلا، سامنے ہی تقریباً مشکل سے 500 میٹر کے فاصلے پر ایک اونچا سا ٹیلا جیسا نظر آیا۔ میں وہاں پہنچا، لگ بھگ میرا جو اندازہ ہے کہ سطح زمین سے جو اس وقت تھی بارگاہ غوثیت تھی، اس سے 17 سے 18 فٹ اونچائی تھی۔ اوپر جب وہاں پہنچا میں تو دیکھا ایک بڑا سا ہال نما بنا ہوا ہے، روضہ نما بنا ہوا ہے، دروازہ ہے، بڑا سا محرابی دروازہ ہے، اور قبر مویا لکھا ہوا ہے۔ میں اندر گیا تو ایک لمبا چوڑا ہال تھا اور قبر کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، یہاں قبر مویا بھی لکھا ہے اور قبر کا پتہ بھی نہیں ہے، نہیں چل رہا ہے آخر کہاں ہے قبر۔ تو جب میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو ایک عراقی نے میری اشارہ کیا، سمجھ گیا کہ میں قبر کو تلاش کر رہا ہوں، ادھر دیکھیے۔ جب میں ادھر اس کنارے کی طرف بڑھا تو کیا دیکھا، ایک زینہ ہے جو نیچے تک چلا گیا، ایک زینہ۔ زینہ سمجھتے ہیں نا، بہت زیادہ اونچا نہیں تھا، مشکل سے 8-10 ڈنڈے سیڑھی تھی۔ نیچے اترا تو جیسے جیسے میں نیچے اترتا رہا ویسے ویسے میں نے دیکھا کہ پانی نظر آ رہا ہے۔ پھر جب ایک دم نیچے پہنچ گیا تو روضہ کا منظر نظر آیا کہ ایسا ہے روضہ ہی، چاروں طرف پختہ دیواریں جیسے روضے کی دیواریں ہوتی ہیں، اور بیچ میں تخت نما چبوترے نما ایک قبر ہے جس کا مشکل سے 4 سے لے کر 5 انچ قبر نمایاں ہے بیچوں بیچ روضے میں، اور پورا روضہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اسی لیے قبر مویا اسے کہا جاتا ہے کہ پانی کے بیچ میں یہ قبر ہے۔ پھر میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا ایک بہت بڑا سا عربی زبان میں ایک بورڈ لگا ہوا ہے، قبر مویا، اس پر بھی جو ہے ہیڈنگ تھی۔ اس بورڈ کو جب میں نے پڑھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ صاحب مزار کون ہے، ان کا معاملہ کیا۔ پتہ یہ چلا اسے پڑھنے پر کہ صاحب بارات کے دولہا یہی حضرت تھے، ان کا نام تھا حضرت سلیمان ابو حمزہ، قبر کے دولہا یہی تھے بارات کے۔ خیر میں نے جو کچھ عریضہ پیش کرنا تھا، پڑھنا تھا، سب کچھ کیا۔ اس کے بعد جب کچھ دیر تک میں کھڑا قبر کا منظر دیکھتا رہا، پانی میں ہلکی ہلکی سے لہر ہوتی رہی، اور نہ وہاں تک آپ جا سکتے ہیں، نہ کوئی پل چڑھا سکتے ہیں۔ عراق وغیرہ میں عرب کی سرزمین پر پل وغیرہ کا ویسے بھی رواج نہیں ہے، وہ سادی قبر تھی۔ لیکن میں مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ آخر یہ اتنا پختہ روضہ، پتھر کی تعمیر، زمین سے 17 سے 18 فٹ کی اونچائی، اور 48 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی، 48 ڈگری گرمی میں اس پانی کو بھاپ بن کر کے اڑ جانا چاہیے۔ وہاں پانی کھولتا ہے، ظہر کے وقت ٹنکی کا پانی کھولتا ہے، آپ وضو نہیں کر سکتے، ہاتھ میں لے نہیں سکتے، اتنا کھولتا ہے۔ میں حیران و پریشان ادھر دیکھتا رہا کہ مجھے وہاں کے صاحب سجادہ نظر آئے۔ ایک طرف حال کے ایک نشست گاہ بنی تھی، وہاں بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر۔ میں گیا، میں نے سلام کیا اور عرض کیا کہ حضور یہ روضہ اطہر میں پانی کیوں بھرا گیا؟ حضرت سلیمان کے روضے میں پانی کیوں بھرا گیا؟ تو مسکرایا، سمجھ گئے، کہا آتا ہندی؟ میں نے کہا نام۔ انہوں نے پوچھا آپ ہندوستانی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا معاملہ یہ ہے کہ یہ پانی
اتنی گرمی کی شدت کے بعد بھی دیواروں سے پھوٹ پھوٹ کر کے، فرش سے پھوٹ پھوٹ کر کے اور اس لیول تک آیا. اسے بھرا نہیں گیا ہے روزے میں، یہ خود زمین دیواروں سے جاری ہے. انہوں نے کہا بیچ میں اتنی قبر جو نمایاں ہے، یہ واٹر لیول کم کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے پانی نکالا جاتا ہے. تو کہا نہیں، تو واٹر لیول بس یہیں پر آ کے ٹھہر گیا، اب پانی نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا. تو میں نے کہا حضرت اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کسی روزے میں کبھی پانی نہیں نکلا، یہ پہلی قبر میں دیکھ رہا ہوں جہاں پانی نکلا ہے اور اس قدر اس انداز سے نکلا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا واللہ اعلم بالصواب. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اگر اجازت ہو تو ایک وجہ میری سمجھ میں آ گئی ہے، میں عرض کروں. تو انہوں نے کہا فرمائیے. تو میں نے کہا میں ہندوستانی ہوں. ہمارے ہندوستان میں اور یقیناً آپ کے یہاں بھی ایسے افراد ہو سکتے ہیں جو سرکار غوث پاک کی اس کرامت سے انکار کرتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ 12 سال کے بعد ڈوبی ہوئی کشتی دریا سے نکلے اور سارے باراتی اور دورا دوروں زندہ نکلے. ایسا ممکن نہیں، عقل میں نہیں آتا. حالانکہ جو لوگ یہ کہنے والے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں، عقل میں نہیں آتا، عزیزان ملت اگر عقل میں آ جائے تو کرامت ہی نہ رہے گی. کرامت کی تعریف ہی یہی ہے، معجزے کی تعریف ہی یہی ہے جو عقل میں نہ آئے. جہاں عقل بے بس ہو جائے، جہاں عقل سلنڈر ہو جائے، وہیں سے کرامت کی ابتدا ہو. انہوں نے کہا بتائیے آپ کی سمجھ میں کیا رہا ہے؟ میں نے کہا حضرت چونکہ لوگ انکار کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار غوث الاعظم پیرانی فی دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قبر کو پانی میں ڈبایا ہے اور ڈبا کے دکھا رہے ہیں کہ یہ صاحب ایسے ہی ڈوبے تھے، ایسے ہی ڈوبے تھے، اور بیچ میں نمایاں کر کے بتا دیا ایسے ہی ابھرے تھے، ایسے ڈوبے تھے اور ایسے ہی ابھرے تھے. معاملہ یہ تھا کہ آپ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے تشریف لے گئے تو کیا دیکھا، ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی. پھر اس سے پوچھا ماں کیوں رو رہی ہو؟ تو روتے روتے اس نے بتایا کہ 12 سال پہلے آج ہی کے دن میرے بیٹے کی بارات ندی کے اس پار گئی تھی. وہ شادی کے بعد وہ اپنی دلہن لے کر کے اسی ندی سے واپس آ رہا تھا کہ بیچ دریا میں جانے کیا ہوا کہ کشتی ڈوب گئی اور ساری باراتی اور میرے بیٹے بہو وہ سب دفن ہو گئے، پانی میں دریا میں دفن ہو گئے. اور یہ کہہ کر کے اور جب آج کا دن آتا ہے تو میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتی، آ جاتی ہوں کہ یہ دیکھ کہ اسی جگہ جو ہے میرے بچہ دفن ہے، میری حسرتیں دفن ہیں، میری آرزوئیں اسی جگہ دفن ہو گئی دریا کے اندر. تو آتی ہوں کچھ دیر آنسو بہاتی ہوں، پھر واپس چلی جاتی ہوں. سرکار غوث الاعظم جن کا نام ہی غوث ہے، غوث کہتے ہیں مدد کرنے والے، جو سب کی دستگیری کرے، جو سب کی مدد فرمائے، جو سب کی مشکل آسان کرے، اسے کہتے ہیں غوث. اور میرے غوث تو غوث الاعظم ہیں، سارے اغواث کے غوث ہیں. کرم جوش پر آیا، نام ہی عبد القادر تھا، قادر کا بندہ. اور نام کا اثر احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ جیسا نام رکھو گے ویسے ہی بچے کی زندگی ہوگی، ہر بچے پر اس کے نام کا اثر ہوگا. تو وہ عبد القادر تھے، قدرت والے کے بندے تھے، بندے بھی تھے اور نام بھی تھا. تو سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ یوں فرمایا کہ ایک نگاہ اٹھائی دریا پر اس کی فریاد سننے کے بعد، ابھی نگاہ چند لمحے ہی پڑی ہے پانی پر کہ اندر سے کشتی کے آثار نمایاں ہونے لگے، دریا پر کشتی ابھر آئی. اور اس نگاہ غوثیت میں، اس نگاہ قدرت میں آخر کیا تھا
کہ صرف کشتی ہی نہیں نکلی سلامت بلکہ باراتی اور دلہا دلہن بھی سلامت نکلی۔ ضعیفہ بوڑھی عورت یہ تماشا دیکھ رہی تھی، نہال ہو گئی، سرکار غوث پاک کا قدم پکڑ لیا، سرکار آج آپ نے مجھے نئی زندگی دے دیا ہے، مجھے بھی دی ہے، میرے بچوں کو بھی دیا ہے۔ دھیرے دھیرے اب انتظار فرما رہے ہیں، سرکار غوث پاک بھی کھڑے ہو گئے، بوڑھی بھی اشتیاق سے دریا کی طرف دیکھ رہی ہے، کشتی آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے کنارے پہنچی، سب آ کے بارگاہ غوثیت میں حاضر ہو گئے، دست بوسی کیا سب نے، قدم بوسی کیا سب نے، اور زندگی کی مسرتیں پا کر انہیں اپنے بیوی بچے یاد آئے۔ 40 باراتی تھے اس کشتی میں، دولہے کو لے کر 40 باراتی، 42 باراتیوں نے چند لمحے کے بعد اجازت لی، انہیں اپنے گھر بیوی بچے یاد آ گئے، وہ اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آخر میں بچے، بیٹا، بہو و ضعیف ماں۔ جب سب چلے گئے تو ماں نے کہا، سرکار آپ سے مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے، اب ہم آپ کا در چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم اپنے گھر نہیں جائیں گے، حضور آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے۔ تو سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں بیٹی، ماں بہو بیٹے کو لے کر تشریف لائے، اپنی خانقاہ غوثیہ میں تشریف لائے، اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانقاہ کا لنگر تقسیم کرنے کی خدمت عطا فرمائی۔ 40 سال تک مسلسل حضرت سلیمان ابو حمزہ نے بارگاہ غوثیت میں لنگر تقسیم کرنے کی ڈیوٹی انجام دی۔ بعد میں وصال ہوا، اور وصال کے بعد میں جب وہاں مدفون ہوئے تو سرکار غوث اعظم نے اپنی کرامت کو تابندہ کر دیا، اپنی قدرت کو اس انداز سے نمایاں فرمایا کہ قیامت تک ان کی قبر پانی میں تیرتی ہوئی نظر آئے گی، اور دنیا کو دعوت نظارہ دیتے ہوئی بتائے گی، دیکھو دیکھو سرکار غوثیت مآب کی کرامت دیکھو۔ ابو حمزہ پہلے ڈوبے تھے، اب ان کی قبر ڈوبی ہے، وہ جیسے وہ نکلے تھے ویسے ان کی قبر نمایاں ہے، اسی لیے نہ پانی کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہے غوث پاک کی ولایت۔ اگر وہ چاہیں تو مردوں کو بھی زندگی دے دیں، وہ تو بچپن سے زندگی دے رہے تھے۔ عجیب شان تھی میرے غوث کی۔ ایک مرتبہ آپ کے نانا جان نے کسی بات پر ناراضگی ظاہر فرمائی اور دوڑایا ناتی کو، سرکار غوث پاک کا بچپن ہے، بھاگے، پیچھے پیچھے نانا آ رہے ہیں، اتفاق سے سامنے قبرستان، بڑا قبرستان میں داخل ہو گیا، اور قبرستان میں بھاگ رہے ہیں، بے ساختہ منہ سے الفاظ جاری ہیں، بھاگو نانا آ رہے ہیں، بھاگو نانا آ رہے ہیں، بھاگو نانا آ رہے ہیں۔ اتنا منہ سے نکلنا تھا کہ عجیب معاملہ ہوا، قبر کے مردے نکل نکل کے آپ کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ آپ کے نانا جان یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گئے، قبرستان کے کنارے کھڑے ہو گئے، اے عبد القادر یہ کیا کر رہے ہو؟ غصہ ختم ہو گیا، آپ پیچھے مڑے، آپ نے اشارہ کیا، پھر سارے مردے جو ہے اپنی اپنی قبروں میں واپس چلے گئے۔ اسے کہتے ہیں عبد القادر، جو جب مردوں کو زندہ کرنا جس کا کھلونا ہو، اسے کہتے ہیں غوث الاعظم۔ جو زندگی بخشے اسے کہتے ہیں غوث الاعظم۔ جو حاجتیں بھر لائے اسے کہتے ہیں غوث الاعظم۔ جو مجبوروں، بے قصوں اور بے بسوں کا آنسو پوچھ دے اور زندگی اور خوشیوں کی رعنائیاں اور بہاروں سے مالا مال کر دے اسے کہتے ہیں غوث الاعظم۔ جو سب کا مشکل کشا بن جائے اسے کہتے ہیں غوث الاعظم۔ جو ایک لمحے میں ہزاروں جگہ نظر آئے اسے کہتے ہیں غوث الاعظم۔ ان کا غلام، ان کا چاہنے والا جہاں بھی رہے وہاں غوث الاعظم۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں انتہائی مغرب میں ہوں، یعنی پچھم کے انتہائی آخری سرے پر، اور میرا مرید مشرق یعنی پورب کے آخری سرے پر کیوں نہ ہو،
مجھے میرے رب نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر میرے مرید کا سطر کھلتا ہے تو میں اس کا سطر ڈھک دیتا ہوں. جو اتنی دور سے سطر ڈھکتے یعنی لاج بچا لے, کسی کی لاج رکھ لے, اسے کہتے ہیں غوث الاعظم. محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہے؟ جب میرے مصطفیٰ کی ایک آل کا, ایک اولاد کا, ایک غلام کا یہ مرتبہ ہے اور یہ شان ہے کہ زندگی ان کے لیے کھلونا ہے, موت کھلونا ہے. جب جسے چاہیں ادھر سے ادھر کر دیں, ادھر سے ادھر کر دیں. جو اس شان سے مشکل کشائی کرتا ہو, جب ان کا یہ عالم ہے کہ مولا کائنات جسے مصطفیٰ جان رحمت نے تاجدار ولایت بنایا ہے, جس کے لیے فرمایا ہے من کن تو مولا ہو فعلی مولا, اس کا میں مولا ہوں, علی بھی اس کے مولا ہیں. اس لیے ساری مصطفیٰ ساری کائنات کے مولا ہیں, تو علی بھی ساری کائنات کے مولا ہیں. اور مولا ہی سے لفظ ولایت ہے, لفظ مولا ہی سے لفظ ولایت بنا. حضرین, یہ ہے شان غوث الاعظم جن کی محفل میں ہم آپ کو کھڑے ہیں, جن کی 11ویں مناتے ہیں. بہت کچھ لوگ اس زمانے میں 11ویں شریف کے تعلق سے کہتے ہیں, غلط فہمیاں برپا کر رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں 11ویں کی کوئی اہمیت, 11 تاریخ کی کوئی اہمیت نہیں. نہ سرکار غوث پاک کی تاریخ ولادت ہے, نہ تاریخ وصال ہے. یقیناً تاریخ وصال نہیں ہے, لیکن تاریخ ولادت کے لیے مورخین کا اکثریت کا اتفاق یہ ہے کہ 11 ربیع الثانی آپ کی تاریخ ولادت, آپ کی تاریخ ولادت, تاریخ وصال آپ کی تاریخ وصال ہے. تو یہ تاریخ وصال کی بنیاد پر ہم 11ویں مناتے ہیں. آپ کا عرس کرتے ہیں, یا 11ویں منانا آپ کا عرس ہے, تو آپ مناتے رہیں, لیکن آداب شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے جیسا چاہے جلوس نکالیں اور جیسا چاہے نظر و نیاز کریں. سب غوث پاک کی بارگاہ میں پیش ہوگا, نظر ہوگا, اور آپ پر سرکار غوث کے دماغ کے لیے نگاہ التفات ہو. وما علینا الا البلاغ. السلام کے لیے تشریف رکھیں تھوڑی دیر کے لیے.